السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہمیں قرآن کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 43۔ عفا معاف کر دیا اللہ نے، ان کا آپ کو، لما کیوں، اذنتا اجازت دی آپ نے، لہم انہیں، حتی یہاں تک کہ، یتبینہ ظاہر ہو جاتے، لکا آپ کے لیے، الذین وہ جنہوں نے، صدقوا سچ کہا، وتعلم اور آپ جان لیتے، کاذبین جھوٹوں کو، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، لا نہیں، ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے، لا یستاذنو کا نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، فی اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، اپنی نفسوں کی، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین متقی لوگوں کو، تقوی والوں کو۔ انما بے شک، یستاذنو کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین وہ جو، لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وارتابت اور شک کرتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، جن کے دل شک کرتے ہیں یعنی منافق، وہی آپ سے اجازت مانگتے ہیں، فہم پس وہ، فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون حیران ہے، ولو اور اگر، ارادو وہ ارادہ کرتے، خروجا نکلنے کا، لاعدو ضرور وہ تیاری کرتے، لہو اس کے لیے، عدتا ساز و سامان، ولیکن اور لیکن، کرہا ناپسند کیا، اللہ نے، انبیاءہم اٹھنا ان کا، فثبتہم تو اس نے روک دیا انہیں، وقیل ادعوا اور کہا گیا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے، قائدوں کے، لو اگر، خرجوا وہ نکلتے، فیکم تم میں سے، ما نہ، زادوکم وہ زیادتی کرتے تم میں، الا مگر، خبالہ خرابی کی، ولا اوداؤ اور البتہ وہ دوڑتے یعنی دوڑ دھوپ کرتے، خلالکم درمیان تمہارے، بیعونکم اور تلاش میں رہتے تم میں، فتنتا فتنے کے، اگر وہ آپ کے ساتھ نکل بھی جاتے تو دوڑ دھوپ کرتے اور تلاش میں رہتے فتنے کے، وفیکم اور تم میں، سماعون سننے والے یعنی جاسوس میں سے، لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے یہ جاسوسی کرتے، منافقوں کا یہاں پہ مسلسل ذکر چل رہا ہے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ آئیں تفسیر کی طرف، آیت نمبر 43۔ عفا اللہ عنکا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا،
آپ نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دی؟ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ یعنی منافقوں کو اجازت کیوں دی؟ آپ اجازت نہ دیتے تو یہاں تک کہ وہ آپ پر ظاہر ہو جاتا، سچے لوگ اور جھوٹے کو جان لیتے۔ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو سچے اور جھوٹوں کو آپ جان لیتے، آپ جان لیتے کہ اس میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ منافقوں کو اجازت دینے کی وجہ سے باز پرس۔ امام ابن حاتم نے روایت کیا ہے کہ کیا تم نے کبھی اس سے بھی زیادہ احسن انداز میں باز پرس سنی ہے کہ باز پرس سے قبل ہی معافی کا اعلان ہو؟ سبحان اللہ! کیا تم نے ایسی کبھی باز پرس، ایسے کبھی سوال و جواب کسی سے سنے ہو کہ باز پرس کرنے کے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معافی کا اعلان کرتا ہے؟ قتادہ کہتے ہیں جیسے تم سن رہے ہو باز پرس کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ حکم نازل فرما دیا کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم باز پرس کے بارے میں سن رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آپ کو اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے، چنانچہ جب یہ لوگ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں۔ یعنی منافقوں نے جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لو، اگر اجازت دے دیں تو بیٹھے رہو اور اگر اجازت نہ دے تو بھی بیٹھے رہو۔ تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 183 کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جنگ تبوک میں جانے کے پہلے ہی کچھ لوگوں نے یعنی منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اجازت مانگی کہ ہم وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں، اور اپنے عذر لن یعنی لنگڑا عذر پیش کیا۔ کئی قسم کے عذر ابھی آگے آپ پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ تو یہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا کم ہونا، نبی کی بات پر ایمان کا کم ہونا، شہادت کے مقام و مرتبے کے ملنے کا یقین نہ ہونا۔ تو یہ اس شک کے بنا پر یہ منافق تھے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی انہوں نے مشورہ کیا کہ جا کر کے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں نہ لے کر کے جائیں اور ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، اور اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو بھی ہمیں نہیں جانا ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو بھی ہمیں نہیں جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس باز پرس کے انداز میں آپ دیکھیں کہ ایسا انداز کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو مفسرین بیان فرماتے ہیں، ابو حاتم وغیرہ نے بیان فرمایا ہے کہ باز پرس کے پہلے ہی اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان فرمایا، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے بات کیا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دی؟ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ یعنی اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو ظاہر ہو جاتا کہ کون آپ کا مطیع اور فرمانبردار ہے، کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ یعنی اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتا کہ سچے لوگ اور جھوٹے لوگ کون ہیں، سچے یعنی مومن کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 44، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آیت نمبر 43 میں ایک کیریکٹر بیان کیا گیا جو منافقین کا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کے خاتمے کے لیے نکلنے کو تیار نہیں تھے، مظلوم کی مدد کے لیے نکلنے کو تیار نہیں تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک کیریکٹر وہ تھا، اور دوسرا کیریکٹر یہاں پر آیت نمبر 44 میں بتایا کہ اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا کی یہ صفت ہے اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، یعنی آپ کے حکم پر نافرمانی کی اجازت نہیں مانگتے، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس تعلق سے کہ یہ لوگ جو مومن ہیں وہ اجازت نہیں مانگتے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے، کسی جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے
تو مدینہ میں آپ نے اپنا جانشین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، یعنی اپنی جگہ پہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی آپ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ میں عورتوں کی طرح چوڑی پہن کر کے یہاں پر بیٹھا رہوں اور ان کے ساتھ نہ جاؤں، بچوں کے ساتھ میں یہاں پر رہوں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہاں پہ آپ دیکھیں منافق اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نہ جانے کی اجازت دیجیے، اور حضرت علی یہ پسند نہیں کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا رہوں عورتوں کی طرح اور بچوں کی طرح۔ تو اس بات پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ میرے نزدیک تیرا وہی درجہ و مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا؟ اللہ اکبر۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر کے گئے تھے کہ میرے بعد تمہیں اس قوم کو دیکھنا ہے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میرا مقام، میرے نزدیک آپ کا مقام ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں، فرق اتنا ہے تیرے اور مجھ میں کہ میرے بعد اب نبوت نہیں ہے، مطلب ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد اب نبوت نہیں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4416 4416 پتہ ہی چلا مومن خواہش کرتا ہے، مومن خواہش مند رہتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جان و مال لگا دے، اور منافق کیونکہ اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ جان اور مال لگانے کے بدلے میں مجھے کیا ملنے والا ہے، وہ شک میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ انکار کرتا ہے۔ آیت نمبر 45، آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت پہچان بتا رہا ہے منافقین کی۔ آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، یہ پیش و پیش تھا اور اجازت آ کر کے مانگ رہا تھا، اور واقعی اجازت تو وہی مانگے گا جسے اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں ہے، یعنی اللہ کے وعدے پر اسے یقین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اس دنیا کو بنایا اور ہمیں پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ بنانے اور دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر انہیں یقین ہوتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمانے والا ہے اور دنیا میں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمانے والا ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اس دین کی تکمیل کے لیے، اور یہ لوگ اجازت مانگ رہے ہیں، واقعی انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شک کی بیماری، اور یہی بیماری ہے نفاق کی۔ تین قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک یقین والے جنہیں ایمان والا کہتے ہیں، اور ایک شک والے جو منافقین ہیں۔ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں، پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ شک و شبہ کے اندر یہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر رہتے ہیں، کبھی مومنوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی منافقین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ دو ریوڑ کی بکریوں کے بیچ میں کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے شک میں رہ کر کے اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ منافق کی پہچان بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 46۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے کلام میں بے شمار قسم کا علم ہے، جس میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت پہچان کراتا ہے کہ مومنوں کی کیا پہچان ہوا کرتی ہے، منافقوں کی کیا پہچان ہوا کرتی ہے، اور کافروں کی کیا پہچان ہوا کرتی ہے۔ ان کے اعمال سے، ان کی چال ڈھال سے، ان کی بات سے، اور ان کی نقل و حرکت سے، یہاں تک کہ ان کے چہرے کے امپریشن کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان کی چال کو بھی ذکر کیا، ان کے نماز کے انداز کو بھی ذکر کیا، اور ان کی گفتار کو بھی ذکر کیا۔ یہاں پہ ان کے ایک عمل کا اللہ رب العزت اشارہ کر کے بتا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اتنی باریکی سے مومنوں کی پہچان، منافقوں کی پہچان اور کافروں کی پہچان بار بار بتائی جاتی ہے؟ کئی وجہ اس کی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں جو وجہ پتہ چلتی ہے وہ پہلی وجہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں چیک کر لیں کہ ہم کیا ہے۔ ہمارے اندر کہیں وہی صفت تو نہیں ہے جو منافقوں کی صفت ہوتی ہے، اور ہمارے اندر مومنوں کی صفت ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کفر کرنے والوں کی صفت ہمارے اندر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جب بھی رشتہ اور دوستی کریں تو انہیں پہچان لیں کہ یہ کون لوگ ہیں،
کہیں یہ منافق اور اللہ کے دشمن تو نہیں ہے؟ اور تیسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کیونکہ ہم ایسے دائی پیدا کیے گئے، بلانے والے اور دعوت دینے والے، یعنی ٹیچر بنا کر کے ہمیں پیدا کیا، پہنچایا گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو ہم پہچان سکیں کہ ہمارے سامنے جو مریض ہے وہ کس قسم کا ہے، کون سی اس کے اندر بیماری ہے، کفر کی ہے، نفاق کی ہے، اور نفاق کی کس قدر بیماری، اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے ایک بات بیان فرمائی، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے۔ آپ دیکھیں بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر زندگی کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سامان کا اکٹھا کرنا ہے، جانے کی تیاری کرنا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلے گا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اصل میں اللہ بھی ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے انہیں ہلنے نہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ نے ان سے توفیق چھین لی، انہیں اللہ نے توفیق نہ دی۔ اللہ نے عمل کی آزادی، اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے عمل کی آزادی دی ہے، وہ کسی کو مجبور کر کے اپنی عبادت نہیں کراتا۔ جو اس کے طرف جھکتا ہے، جو دل سے محبت کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ یہ نہیں جانا چاہتے تھے، یہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنا چاہتے تھے، یا اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان سے توفیق چھین لی۔ اور اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، کیونکہ ان کا دل نہیں تھا، اس لیے اللہ نے بھی انہیں پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں ہلنے نہیں دیا، اور ان سے کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو یہ توفیق چھین گئی، اور ان سے تقدیر میں یہ کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک راز کی بات بیان فرما رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں نکلے، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ وہاں پر بھی اپنی منافقت چھوڑتے نہیں، جو ان کے دل کے اندر ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے اور یہاں سے بھاگنا ہے، اور جو ان کے اندر ڈر ہے کہ کہیں مارے نہ جائیں، تو اس لیے دوسروں کو برگلا کر کے نکالنے کی کوشش کرنا ہے، تو یہ سب چالے وہ چلتے رہتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 47 میں، اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی میں ہی زیادہ کرتے، یعنی شک و شبہات ڈالتے، کیونکہ ان کی سنگت میں تم رہتے تو یہ شک و شبہات میں ڈالتے، اور یہ دوسروں کو خبر بھی پہنچاتے، جیسے آگے فرمایا، اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، اس میں یعنی خواہش میں دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں، اور یہ جاسوسی بھی کرتے، یعنی ادھر کیا کیا چل رہا ہے وہ دشمنوں کو جا کر کے بتانے کی کوشش کرتے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 48، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند کرتے تھے، یعنی دین کی کامیابی ان کے لیے ناپسندیدہ ہوا کرتی ہے، دین کی نصرت انہیں پسند نہیں آتی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ بدر کی کامیابی حاصل ہونے پر یہ منافق اور داخل اسلام کے اندر اور زیادہ تیزی سے آئے، اور یہ اسی کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، بدر میں بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یعنی لوگوں کو روکا تھا اور لوگوں کو ڈرایا تھا کہ مت جاؤ اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، اتنی بڑی فوج ہے اور اتنے سے لوگ ہو، اور تم کو تو محمد ختم کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، اور اتنوں سے تم کیا لڑ پاؤ گے، اور یہ تو دھوکہ ہے، اور دھوکہ تمہیں ہو گیا ہے کہ آخرت میں کچھ ملے گا اس کے بدلے میں، اور یہ اللہ کے رسول ہے، ان کے ساتھ مدد آئے گی، اس طریقے کی کئی باتیں کر کے انہوں نے شک و شبہ میں ڈالا تھا، یہاں تک کہ حق آ گیا، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ رب العزت نے بدر کے اندر تمہیں کامیاب اور کامران کیا، اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، اللہ کا حق آ گیا اور حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند کرتے تھے۔ تو منافق اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی مومنوں کی کامیابی کو یہ پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 49، اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں، اجازت مانگ رہے ہیں
کہ ہمیں نہ جانے کی اجازت دے دے. اور دیکھیں عذر کیا پیش کر رہے ہیں، اور ہم فتنوں میں نہ پڑ جائیں. یعنی ہم رومیوں کی طرف جا رہے ہیں اور رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر ہم صبر نہیں کر پائیں گے تو ہمیں فتنے میں پڑ جائیں گے، وہاں پہ ایسی عورتیں ہیں تو ہمیں اجازت دے دیجئے. اس طریقے کی بات ہی کر رہے ہیں. جیسے کہ آج کوئی یہ کہے کہ مجھے نماز کی طرف مت لے کے جاؤ کیونکہ راستے میں عورتیں دکھتی ہیں اور میں فتنے میں آ جاؤں گا. اس طریقے سے بدتمیزی والی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور فتنے میں نہ پڑ جائیں، سن لو وہ فتنوں میں تو پڑ چکے ہیں، وہ تو آزمائش میں پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے. جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے. یہاں بالکافرین کہا گیا، یعنی ان کے منافقین کو کافر کہا گیا. اس آیت کا شان نزول تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں جہاد کی تیاری فرما رہے تھے تو آپ نے خاندان بنو سلمہ کے ایک شخص سے کہا جس کا نام جد تھا، کیا اس سال رومیوں سے جہاد کے لیے چلو گے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے تو اجازت ہی دے دیجیے، مطلب نہ جانے کی اجازت دے دیجیے، میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ میں نے جب رومیوں کی عورتوں کو دیکھا تو میں صبر نہ کر سکوں گا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخ انور کو پھیر لیا، مطلب اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا میں تجھے اجازت دے دی، میں نے تجھے اجازت دے دی. اس آئین پر یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دی کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے. جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو گھیرنے والی ہے. آیت نمبر 50. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، یعنی دین کا نقصان ہوتا ہے تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو انہیں بڑا برا لگتا ہے. اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط کر رکھا تھا. جب انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، یعنی صحابہ اکرام کو شہادت ملتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے، ہم نے تو اپنے آپ کو سیف کر کے رکھا تھا، ہم نے احتیاط میں رہے تھے. اور وہ خوش لوٹ جاتے ہیں، اور وہ خوشی لوٹ جاتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی ان کی اسی طرح کی کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے. اگر ایسا ہوتا تو عام طور پر یہ اکثر لوگوں کے منہ سے سننے میں آتا ہے، لیکن یہ صفت منافقوں کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اچھا ہوا میں نہیں گیا، جبکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے لکھی ہوئی باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہو کر کے رہتی ہے. تو ان لوگوں نے جو یہاں پہ کہا اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط کر لیا تھا، مطلب ہم اچھا ہوا نہیں گئے، ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لیا تھا. اور وہ خوشی لوٹ جاتے ہیں. اس تعلق سے ان کی اس روش کو اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 156 کے اندر فرمایا 156 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے. تو یہ منافقوں نے کیا کہا جب یہ لڑنے کے لیے گئے یا یہ سفر میں گئے اور وہاں پہ انہیں نقصان پہنچا تو یہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. اگر وہ، جیسے ہم ان کو سمجھا رہے تھے کہ مت جاؤ، اکلوتے ہو تم گھر کے اور گھر کے اندر ایسا ہو جائے گا اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ زندگی اور موت تمہاری اگر سے نہیں ہے کہ اگر میں جاتا تو بچ جاتا اور اگر میں نہیں جاتا تو نہیں مرتا. یہ تمہاری اگر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور تمہارے سوچنے سے اور تمہارے سمجھنے سے زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں ہوتا. تمہاری عقل مندی سے اور تمہاری یہ منافقت سے، تمہارے کفر سے زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے اور اللہ زندگی بخشنے والا اور موت دینے والا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے. تم کر رہے اس سے تو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 72 کے اندر بھی
اسی طرح کا مضمون ہے جو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو تم مرتے نہیں. تو اے نبی، آیت نمبر 51، اے نبی کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو مومنوں کے یہ الفاظ اور ان کے الفاظ میں ہی سکون اور اطمینان نظر آ رہا ہے. یعنی کسی بھی حالت میں ڈپریشن میں یہ لوگ نہیں جاتے. کیسے بھی حادثے ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہمارے رب کا فیصلہ غلط نہیں ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہی ہمارے لیے بہتر تھا، اس نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے اور یہ اللہ نے پہلے سے لکھ چکا تھا. تو جو ہونا تھا وہ ہو کر کے رہے گا. ہماری تدبیر، ہماری سوچ اور ہمارا ڈر اور ہمارا احتیاط اور بزدلی، اس سے نہ کچھ ہونے والا ہے، نہ کچھ کم ہونے والا، نہ زیادہ ہونے والا ہے. تو مومنوں کے الفاظ، اے نبی کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. یعنی ہم جائیں یا نہ جائیں ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو ہمارے لکھی ہوئی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. یعنی اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اس تعلق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 154، کہہ دیجئے کہ اگر اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھ دیا جا چکا تھا اپنے ایڑیوں کے جگہوں کے طرف ضرور نکلتے. یعنی اللہ رب العزت نے جس کی موت لکھ دی تھی وہ ضرور اپنی قتل گاہ تک اپنے ایڑیوں کے بل چل کر کے آتا. تو جس کی جہاں جس وقت موت لکھی ہے اس وقت آ کر کے رہے گی، جس خنجر سے جس ہتھیار سے لکھی ہے اس وقت وہ اس سے مر کر کے رہے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے اور ساری مخلوق کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا اور قلم اٹھا لی گئی ہے. آگے انشاءاللہ وہ حدیث بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو یہاں پہ مومن پوری طریقے سے اطمینان اور سکون میں ہوتا ہے. اب دیکھیں اس دن اس ہتھیار سے مرنا تو لکھا ہوا تھا عرب والوں کا، مکہ والوں کا. جنگ بدر کے اندر بھی اور جنگ احد کے اندر بھی جو مدنی لوگ تھے، مدینہ کے لوگ تھے اور جو مکہ کے لوگ تھے ان کا وہاں پہ قتل لکھا ہوا تھا. اب وہ نیت کے حساب سے قتل کیے گئے. کچھ لوگ شہداء کہلائے اور کچھ لوگ جہنمی کہلائے. لکھا تو تھا کہ اس دن مرنے والے ہیں، لیکن اپنے نیت، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے حساب سے ان کا حساب ہوگا. اس طریقے سے سورہ حدید، اور ہمارے ساتھ بھی یہی کہ ہمارے ساتھ جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. بس ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے یا منافقت اختیار کرنا ہے یا کفر اختیار کرنا ہے. دنیا تو جو لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر کے رہے گی. سورہ حدید آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر اللہ فرماتا ہے، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے. جو بھی مصیبت زمین پر پہنچتی ہے، تمہاری جانوں پر پہنچتی ہے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یعنی وہ مصیبت پہنچنے کے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی اتنے سالوں پہلے تقدیر لکھ دینا اور پھر ہو بہو ویسے کی ویسے ہی ہونا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جیسے جو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ فجر کے وقت آتے ہیں اور پھر عصر کے وقت جاتے ہیں اور عصر کے وقت پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں اور پھر یہ جا کر کے لوح محفوظ میں جب یہ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ نام اعمال کو رکھتے ہیں، تو جب یہ نام اعمال کو رکھتے ہیں تو لوح محفوظ میں جو ہمارے اعمال لکھے ہوئے تھے ہو بہو ویسے ہی پاتے ہیں. یعنی پہلے سے لکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ عمل کرے گا، یہ لفظ اس کے نکلنے والے، یہ امر یہ کرنے والا. ایسا علیم اور خبیر ہے ہمارا رب، ایسا وہ غیب کا جاننے والا ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا، اس نے پہلے سے لکھ کر کے رکھا ہے. اور جب فرشتے جا کر کے ملاتے ہیں تو ہو بہو ویسا کی ویسے ہی ان کو ملتا ہے جیسا اللہ رب العزت نے لکھوا دیا تھا. تو کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہارے جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. غور کریں اس میں، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر پھول جاؤ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے. اس میں تمہیں پھولنے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں عطا کیا تمہارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتوں کو پہلے سے لکھ دیا تھا. اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا. کسی فخر کرنے والے پہ، غرور کرنے والے پر اور تکبر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا.
تو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں لکھ دی ہے وہ ہم کو مل کے رہے گی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری ڈگریوں کا، ہماری سوچ، ہماری محنت، ہماری طاقت، ہماری صلاحیت کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ جو ہمارے رب نے لکھا ہے وہ ہم کو مل کر کے رہے گا، اور جو ہمارے رب نے ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی لکھی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کا ایک رحم ہے کہ ہم رجوع کر کے اللہ رب العزت کی طرف چلے جائیں۔ وہ مار اس لیے رہا ہے کہ ہم توبہ استغفار کر کے اور مطیع اور فرمانبردار بن جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت اسے چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کے دہانے اس کے لیے کھول دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کی زبردست پکڑ کرے گا۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، آمین۔ ایک حدیث دیکھیں اسی طریقے سے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا اے چھوٹے لڑکے، یقیناً میں تجھے کچھ بات سکھلا رہا ہوں، یقیناً میں تجھے کچھ باتیں سکھلا رہا ہوں، بغور سن، یعنی دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت، اللہ کے حکم کی حفاظت۔ تم اللہ کی حفاظت کرو، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں تو ہم اللہ رب العزت کے احکام کی حفاظت کریں، اس کے دین کی حفاظت۔ اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے روبرو پائے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ تو جب سوال کرے اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر، اور اس حقیقت کو جان لو کہ اگر ساری امت یعنی ساری دنیا کے لوگ تجھے پر نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے صرف وہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے کوئی نفع پہنچانا چاہیں صرف اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا تیرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام امت تجھ پر نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تجھے اتنا ہی ضر یعنی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ کلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی جو تقدیر میں اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا اور حکم دیا کہ لکھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، تو اس نے اللہ رب العزت کے حکم سے سارے لوگوں کی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی۔ تو وہی فرمایا کہ قلم اٹھا لی گئی ہے، سیاہی سوکھ چکی ہے، یعنی صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2516 یعنی یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو منافقین مسلمانوں کو برگلا رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا کہ مت جانا، تم چلے گئے، اپنے آپ کو تباہ کر لیے، تمہارے باپ نے تباہ کر لیا یا تمہارے بھائی نے تباہ کر لیا، تم نے بھی نہیں روکا ان کو۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مقدر کر دی، اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالد بن ولید سیف اللہ کا جنہیں خطاب دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی تلوار کا، ان نے کئی جنگیں لڑی، سینکڑوں جنگیں لڑی، اور جسم کے اندر کوئی ایک 4 انگل یا ایک بالشت حصہ بھی ایسا نہیں بچا تھا کہ جہاں پر تلوار کے یا زخموں کے نشان نہ ہو، پورے جسم کے اندر۔ لیکن جب ان کی آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو یہ کروٹ لے رہے تھے اپنے بستر میں اور ملامت کر رہے تھے کہ میں اتنی جنگیں میں نے لڑی اور میں اس طرح سے بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں، اس طرح یہ بستر کے اندر میں مر رہا ہوں۔ تو ان کی بیوی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمائی کہ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا ہے۔ بہرحال یہ آپ نے بتایا امت کو، یہ نصیحت دی کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، تم وہاں چلے جاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو اے نبی کہہ دیجئے تمہیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہماری بگڑیوں کو بنانے والا اور ہمیں نعمتوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس سے بہتر فیصلہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ آیت نمبر 52، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے بس ایک کا انتظار کرتے ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے پازیٹیو لفظ ہیں یہ کہ نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو، یعنی یا تو ہم فاتح ہو کر کے لوٹنے والے ہیں، فتح ہمیں ملے گی، یا شہادت
پا کر کے اور ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہم حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی دونوں طرف سے تم ہمارے لیے بہتر ہی سمجھتے ہو، سوچتے ہو، بھلا ہی چاہتے ہو تم ہمارے لیے، یا تو ہمیں فتح ملنے والی ہے اور ہم کامیاب ہونے والے ہیں، اور یا شہادت ملنے والی ہے اور دونوں میں کامیابی۔ اور دوسری کامیابی تو زیادہ بڑی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر کے اور برزخ کی زندگی کو ختم کرنے والا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر فوراً ڈال دینے والا ہے۔ اور آگے فرمایا، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھ عذاب دلائے، چنانچہ تم انتظار کرو۔ یعنی تم ہمارے بارے میں دونوں طرح سے بھلائی ہی کے انتظار میں ہو کہ یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا شہادت پائیں گے، اور ہم تمہارے لیے دونوں طرح سے اس انتظار کے اندر ہے کہ یا تو اللہ اپنے طرف سے تمہیں عذاب دے گا، یعنی تم مرو گے اور فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں عذاب دیا جائے گا، یا ہمارے ہاتھ سے تمہیں اس دنیا کے اندر عذاب دے گا۔ تو بے شک ہم بھی انتظار میں ہیں، تمہارے ساتھ منتظر ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ انتظار میں، مطلب تم بھی انتظار میں رہو اور ہم بھی انتظار کے اندر ہیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 36، اس کی تفسیر میں آپ یہ حدیث ضرور دیکھیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 36 آیت نمبر 53، اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ یعنی تم اپنا مال و جان اور اپنی صلاحیتیں جو بھی تم خرچ کر رہے ہو، تم خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو، اللہ رب العزت اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا؟ اور اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ غور کرنا ہے اس آیت کے اندر، یہ دو آیتوں کے اندر 53 اور 54 کے اندر، کہ کہیں یہ خصلتیں ہمارے اندر نہ ہو، ورنہ ہمارا بھی نہ جان اور نہ مال کچھ بھی قبول نہیں کیا جانے والا ہے۔ تو اے نبی کہہ دیجئے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہیں، فاسقین۔ کیا نافرمانی کیا انہوں نے؟ آگے کی آیت میں اس کا خلاصہ کیا اللہ نے، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول نہیں کیے نہیں جائیں گے صرف اس وجہ سے، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر معنی ہے، مطلب صرف یہ وجہ معنی ہے کہ انہوں نے نمبر 1 کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے نبی کے حکموں کا، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، پہلی بات۔ اور دوسرا، اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں، کیونکہ جب ایمان جیسا رہے گا ویسے ہی عمل ظاہر ہوتا ہے، تو وہ نماز کے لیے سست ہوتے ہوئے آتے ہیں، یعنی جی کو مار کر کے۔ تو یہاں پہ غور کریں کہ جو نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہے، اور وہ نماز کے لیے سستی سے آتے ہیں اور وہ ناگواری ہی کے سے خرچ کرتے ہیں، یعنی تنگ دلی سے، ناخوشی کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس تعلق سے 3 باتیں منافق کی، 3 صفات بیان کی گئی، اس کے تعلق سے مزید غور فکر کریں۔ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، آیت کے ذیل میں جو تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں صدقات کو قبول ہونے سے کی شرطیں ہیں، مطلب یہ 3 چیزیں صدقات کے قبول ہونے کی شرطیں ہیں، کیونکہ منافقین میں سے یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی۔ کون سی 3 چیزیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آئیں، نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، چستی کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھیں اور خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ تینوں چیزیں منافق کے اندر نہیں ہوتی، تو یہ منافق کی صفت ہے، یہ تینوں چیزیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں کہ بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے، یعنی منافقین کے اندر تقوی تو نہیں ہوتا، وہ جیسے آیت نمبر 53 میں بتایا کہ وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ گنہگار ہوتے ہیں، تقوی نہیں ہوتا ان کے اندر۔ سورہ حج کے اندر بھی بتایا آیت نمبر 37 میں کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تک تو ان کے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں بتایا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 272 کے اندر کہ اللہ رب العزت متقیوں کی ہی عمل کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری جو صفت یہاں پہ بتائی گئی، اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں، نماز کے لیے سست ہو کر۔ تو منافقین کی یہ مجبوری تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں، چنانچہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جانتے تھے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اس وجہ سے ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز کو چھوڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ مسلمان ہم کو مسلمان نہیں سمجھیں گے اگر ہم نماز پڑھنے نہیں گئے تو نماز تو پڑھنا ہی ہوگا۔ تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن سلول تھا، وہ نبی مکرم کے جسٹ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا۔ تو مسلمان تو بڑے، اور دوسری طرف مسلمان بڑے شوق سے اور محبت کے ساتھ اور مسجد کے اندر یہ لوگ داخل ہوا کرتے تھے۔ وہ منافق کی نماز کا نقشہ کھینچتے ہوئے دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 142، سورہ نساء آیت نمبر 142، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ 2 صفت بتائی، ایک تو نماز کے لیے آنا نہیں چاہتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور سست ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب دل سے چستی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نہیں آتے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، یعنی نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور جلدی سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جلد بازی کی نماز، یہ منافق کی نماز۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے، یعنی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس نماز میں وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ عصر کی نماز ایسا لیٹ ہو کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو مسلم شریف حدیث نمبر 622 اور نسائی حدیث نمبر 512، 512۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہی جائے، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرا دے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے گھروں میں جاؤں، لوگوں کے پیچھے جاؤں اور ان کو ان کے گھروں سے کے سمیت آگ لگا دوں، اللہ، گھروں کے سمیت آگ لگا دوں۔ دیکھیں رحمت للعالمین یہ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں اور ایسا غصہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو نماز میں نہیں آتا، تو میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایندھن اکٹھا کروں، لکڑیاں اکٹھا کروں اور اپنی جگہ میں کسی اور کو کھڑا کروں اور ایک جماعت کے پاس جاؤں، لوگوں کے پاس جاؤں جماعت کو لے کر کے، اور ان کو گھروں کے سمیت ان کو آگ لگا دوں، یعنی یہ جینے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 644 اور مسلم شریف حدیث نمبر 651، متفقن علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم یہ روایت کو کیا ہے۔ سب سے زیادہ اسٹرانگ روایت وہی کہلاتی ہے جس کو بخاری اور مسلم روایت کرے، اور پھر اس کے بعد جس کو بخاری روایت کرے، اور پھر اس کے بعد جس کو مسلم روایت کرے، اور پھر اس کے بعد جو بخاری اور مسلم کی شرائط کے اوپر ہو، پھر اس کے بعد اور بھی حدیثوں کا نمبر لگتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک منافقین پر سب سے زیادہ بوجھل نماز یہی فجر اور عشاء کی ہے، اگر وہ یہ جان لے، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر وہ یہ جان لے کہ ان دونوں میں کتنا اجر ہے تو وہ دونوں میں حاضر ہوں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ فجر اور عشاء کی نماز کا اگر پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے تو یہ گھٹنوں کے بل چل کر کے آئیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 252 اور مسلم شریف حدیث نمبر 651، اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 550، 550۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یقیناً ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ نماز با جماعت سے صرف منافق ہی پیچھے رہتے تھے جس کا نفاق معلوم تھا، یعنی یہ مشاہدہ اپنا بتا رہے ہیں کہ جس کا نفاق ہمیں رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، جس کا نفاق ظاہر ہو چکا تھا جنگوں کے اندر یا رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے کے اندر، تو ہم دیکھتے تھے کہ فجر میں اور عشاء میں یہی پیچھے رہتا تھا۔ یا مریض بھی 2 آدمیوں کے سہارے چلتا یہاں تک کہ وہ نماز میں آ جاتا، اللہ، نماز میں مریض بھی 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے ان کے سہارے پر چل کر کے مسجد آ جاتا تھا، لیکن یہ منافق تھا جو فجر اور عشاء میں نظر نہیں آتا تھا۔ مسلم شریف
حدیث نمبر 654، مسلم شریف حدیث نمبر 65۔ تیسری جو پہچان بتائی گئی، اور وہ ناگواری سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو بڑا دل کو مارتے ہوئے اور بہت کسمساتے ہوئے کہ نہیں دینا ہی پڑے گا، اور اتنا تو بہت ضروری ہے، اور یہ تو زکوٰۃ ہے، اور یہ تو مصیبت ہے، تو وہ اس طریقے سے مصیبت سمجھ کر کے دیتے۔ ان کا ایک حال اور بھی دوسرے مقام فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 264، اسی وجہ سے ان کا مال جو ہے وہ بیکار ہو گیا، قبول اللہ رب العزت اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، دل کو نہ چاہتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک مثال بیان کر کے فرمایا کہ ان کی مثال ان کے مال کی ایسی ہے کہ ایک ہوا آئے اور ساری مٹی کو جو ہے وہ اڑا کر کے لے جائے۔ اس طریقے سے مسلم نے بھی ایک روایت لائی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1015۔ وقت کافی ہوا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 53 اور 54 میں خرچ کیے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال اللہ کی راہ میں قبول نہ ہونے کی جو شرط بتائی گئی، وہ 3 شرطیں تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنا، اور نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنا، اور ناگواری کے ساتھ یعنی تنگ دلی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ بھی منافق کی پہچان ہے۔ آگے اور سلسلہ منافقی کے تعلق سے چل رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی صفات ہم نے منافقین کے تعلق سے پڑھے ہیں، ان صفات سے ہم سب کو محفوظ کر لے، ان صفات سے ہم سب کو بچا لے۔ اگر ہم نے کسی کے اندر یہ صفات ہے خالق مالک، تو ہم کو بہتر جاننے والا ہے، ان صفات سے ہم کو پاک کر دے اور سچا اور پکا مومن ہم سب کو بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔